کیش تنگی کا شکار ملک IMF کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج کے لیے شدت سے بات چیت کر رہا ہے، جو کہ وزیر اعظم کے مطابق پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے ایک مشکل ترین ریونیو جنریشن پلان شروع کر کے عوام کو بس کے نیچے پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے مہنگائی مزید بڑھ جائے گی اور لاکھوں لوگ مزید غربت میں دھکیل دیے جائیں گے۔ ناظرین، پیسوں کی تنگی کا شکار ملک بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج اور دیگر ممالک سے قرضوں، امدادوں اور گرانٹس کے لیے شدت سے بات چیت کر رہا ہے تاکہ اپنی معیشت کو رواں دواں رکھا جا سکے اور ممکنہ ڈیفالٹ کو روکا جا سکے۔ لیکن IMF کا قرضہ سخت شرائط کے ساتھ آتا ہے، جس پر پاکستان مسلسل دوبارہ مذاکرات کر رہا ہے۔ ناظرین، ان میں بجٹ خسارہ کم کرنا، محصولات کی وصولی میں اضافہ، بجلی اور پٹرولیم سبسڈی کو مرحلہ وار ختم کرنا اور زر مبادلہ کی مارکیٹ میں مداخلت کو کم کرنا شامل ہے۔ ناظرین، حکومت نے جائزہ مشن کے ساتھ جاری تکنیکی اور پالیسی سطح کے مذاکرات کو شروع کرنے کے لیے واشنگٹن میں مقیم قرضہ دہندہ کی طرف سے رکھی گئی 2 بڑی شرائط پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، IMF کی قرض دینے کی شرائط میں ایک کو پورا کرنے کے لیے حکام کی جانب سے ایکسچینج ریٹ کنٹرول میں نرمی کرنے کے بعد روپیہ حال ہی میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں نئی کم ترین سطح پر آ چکا ہے۔ اب حکومت IMF کی جانب سے درخواست کردہ تبدیلیوں کی خلاف مزاحمت کر رہی تھی، جیسے ایندھن کی سبسڈی میں کمی، کیونکہ وہ مختصر مدت میں قیمتوں میں نئے اضافے کا سبب بنیں گی، اور اس نے فنڈ کے حکام کو راغب کرنے کے لیے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ IMF کی شرائط میں ایندھن کی قیمتوں میں 17% GST شامل کرنے کی شرط رکھی گئی ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پر پٹرول یا ڈیزل کی قیمت میں 17% GST ایڈ کیا جائے گا، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پٹرول کی قیمت 300 سے تجاوز کر جائے۔ ناظرین، اب حکومت ایک منی بجٹ کی نقاب کشائی کرنے کی تیاری کر رہی ہے تاکہ IMF سے کیے وعدے پورے کیے جائیں اور ریونیو پیدا کرنے والے اقدامات کو نافذ کیا جا سکے۔ ناظرین، عارف حبیب لمیٹڈ نے اس سلسلے میں جاری اپنے مختصر نوٹ میں ذکر کیا ہے کہ منی بجٹ پہلے ہی تجویز کر چکا ہے، جس میں 25 سے 30 ارب روپے پیدا کرنے کے لیے ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا جائے گا۔ 20 ارب روپے پیدا کرنے کے لیے بینکوں کی غیر ملکی زر مبادلہ کی آمدنی پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ناظرین، 3% فلڈ لیوی میں اضافہ ہوگا، جس سے 60 ارب روپے پیدا کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ناظرین، شوگر ڈرنکس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا کر 60 ارب روپے کمائے جائیں گے۔ نان فائلرز کی بینک ٹرانزیکشنز پر ود ہولڈنگ ٹیکس سے 45 ارب روپے کمائے جائیں گے۔ غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت پر 20 سے 30 ارب روپے کا ایڈوانس ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ درآمد شدہ اور مقامی طور پر اسمبل شدہ گاڑیوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس سے 10 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ سگریٹ پر فیڈرل ڈیوٹی بڑھا کر 120 بلین روپے اکٹھا کریں گے۔ ناظرین، واضح رہے کہ بینک ٹرانزیکشنز پر ود ہولڈنگ ٹیکس پہلے نافذ کیا گیا تھا، لیکن اسے اٹھا لیا گیا تھا کیونکہ اس نے بڑی متوازی غیر رسمی معیشت کو بڑھا کر رسمی معیشت کو مزید سکڑ دیا تھا۔ ناظرین، منی بجٹ کے بعد جب یہ ساری چیزوں پر ٹیکس عائد کیا جائے گا تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالیہ قیمتوں کی نسبت جو آنے والی قیمتیں ہیں وہ کتنی زیادہ ہوں گی۔ ناظرین، دیگر مالیاتی ماہرین کے خیالات کی تائید کرتے ہوئے یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ اضافی ٹیکس بھی لگائے جائیں گے۔ ناظرین، اس وقت FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو تقریباً 250 سے 300 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے نئے ٹیکسز کا اضافہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اب اضافی ٹیکس کے حکام سیلاب سے متعلق ہوں گے۔ حکومت ان شعبوں پر فلڈ لیوی بڑھا سکتی ہے، مثال کے طور پر کمرشل بینکوں اور بڑی صنعتوں یا کمپنیوں کے منافع پر فلڈ ٹیکس۔ ناظرین، پٹرولیم لیوی میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اب مہنگائی پر نمایاں اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ممکنہ طور پر جو دوسرا اقدام شامل کیا جائے گا، اس کا مقصد عوام کا ریلیف فراہم کرنا ہوگا۔
नाज़रीन, इस पर गौर करते हुए मुझे यकीन है कि हुकूमत कम आमदनी वाले तबके के तहत आने वाले लोगों की सहूलत के लिए कम से कम उजरत में इजाफा करेगी। इस बात के इम्कानात हैं कि हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बजट के हजम में इजाफा कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस बात की तस्दीक के साथ कि IMF जारी मुज़ाकरात के दौरान कौम को टफ टाइम दे रहा है। महंगाई से तंग आवाम आने वाले दिनों में पैदा होने वाले मसाइल से बहुत परेशान है।